کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تم موت سے کیوں کر انکار کر سکتے ہو کہ تم کچھ بھی نہ تھے؟ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، بلائے جاؤ گے۔ تو یہ زندگی، یہ دار العمل ہے، اور اس دنیا سے سب کو جانا ہے، لیکن اگر انسان اچھے عمل کر کے جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جانے والے کی حسنات کو، نیکیوں کو یاد رکھو۔ تو ہمارے یہ بزرگ بابا عبدالمجید صاحب ہمیں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد، محمدی مسجد میں آذان ہونے سے پہلے ہی آ جایا کرتے تھے۔ حلالت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب چلتے پھرتے تھے، صحیح سلامت تھے، بائک پہ سفر نہیں کر سکتے تھے، کار پہ آتے تھے، صبح اذان سے پہلے آ جاتے تھے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں کہیں پر بھی گئے ہوئے کام سے آئے تو سیدھا وہیں پر آئے، اور وہیں پر کئی مرتبہ ہم دیکھتے تھے کہ عصر سے بیٹھتے تھے، عشاء پڑھ کے آتے تھے، وہیں پر بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے رہنا۔ دیکھیں گے انسان بشر ہے، اس سے خطا بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے معافی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول رکھے ہیں کہ اگر وہ توبہ طیب ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے، بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے۔ تو ہم نے انہیں دیکھا، اور مسجد کے کاموں کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر کے ہماری انتظامیہ کے ساتھ حصہ ملایا کرتے تھے۔ وہ 15ویں شعبان کی رات ہی کیوں نہ ہو، 27ویں شب ہی کیوں نہ ہو رمضان المبارک کی، یا مسجد کے تعمیراتی کام کے اندر ایک کام تو ایسا کہ ہماری مسجد انتظامیہ کے لوگ کہ بھئی یہ کام ہم کیسے کرائیں گے، کیا ہوگا۔ آج ہمارے صدر صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ان دونوں کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں، تو بزرگوں نے فرمایا، بابا عبدالمجید صاحب نے، کہ آپ شروع کریں، اللہ ہی اس کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ اور انہوں نے شروع کیا، لاکھوں کا کام جو ہے نا، پتہ ہی نہیں چلا کہ مسجد کا کام ہو گیا، مسجد کا کام ہو گیا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی ہمت والے تھے، بڑے حوصلے والے تھے۔ جب وہ مسجد میں آتے تھے، ہم نے ان کی تکلیفیں بھی دیکھی، ان کے ساتھ طبیبوں کے پاس بھی گئے ہیں کہ اللہ انہیں صحت عطا کرے، لیکن یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت کو تخلیق کیا، بعد میں زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ تو آج یہ مسلمان کسی کے جانے پر بھی کیا پڑھتے ہیں، انا للہ، پڑھ دیجئے، سارے پڑھ دیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کریم ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. باری تعالیٰ اس کلمات الہیہ کا پڑھنا بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت نصیب فرما. باری تعالیٰ اس تمام کا ثواب مدینے کے تاجدار والد الجہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کونین میں پیشکش شرف قبولیت نصیب فرما. آپ کے واسطہ وسیلہ سے تمام انبیاء و رسول ازواج مطہرات اہل بیت اطہار بندر پاک کی ارواح کو پیشکش قبول و منظور فرما. باری تعالیٰ اس کے ثواب خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ بدر و حنین کے تمام صحابہ کرام صحابیات کی ارواح کو پیشکش شرف قبولیت نصیب فرما. تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین اولیاء عظام مشایخ عظام بزرگان دین کی ارواح کو پیشکش شرف قبولیت نصیب فرما. اس کا ثواب محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز المکانی شیخ المشایخ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سال ثواب قبول منظور فرما. سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین کی ارواح کو پیشکش شرف قبولیت نصیب فرما. پیارے آقا کریم علیہ السلام کی کل امت کی ارواح کو پیشکش شرف قبولیت نصیب فرما. خاصوصاً بالخصوص ہماری محمدی مسجد کے نمازی بابا عبدالمجید بٹ صاحب کی روح سال ثواب قبول منظور فرما. باری تعالیٰ ان پر قبر کے مناظر کو آسان فرما. قبر کی وحشت اور دہشت سے اپنی پناہ نصیب فرما. ان کے قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما. باری تعالیٰ اس کے ثواب جو ان کے بیٹے واصل حق ہوئے باری تعالیٰ ان کی اور ان کے بھائیوں کے روح کے سال ثواب قبول فرما. تمام کے درجات کی بلندی نصیب فرما. تمام کے سفر آخرت کو آسان فرما. مولا تمام کے قبور کو جنت کے بابوں میں سے باغ بنا. باری تعالیٰ بابا عبدالمجید بٹ صاحب پر پل صراط کا پر گھٹن راستہ آسان فرمانا. بھروسے بیشر کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرمانا. تیرے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا. جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرمانا. باری تعالیٰ جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پہ اجر کثیر نصیب فرما. باری تعالیٰ دونوں بھائیوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما. ہر طرح کے شر اور فتنے سے اپنی پناہ نصیب فرما. باری تعالیٰ یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و طاقت نصیب فرما. باری تعالیٰ خوشحالی کی زندگی نصیب فرما. باری تعالیٰ انہیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیشہ مساجد کا راستہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما. مدارس کا راستہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. علماء ربانیین کا سایہ نصیب فرما. ہر طرح کے شر اور فتنے سے اپنی پناہ نصیب فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی دعا سا کنی مشکلات تو پہلے محمد علیہ الصلاۃ. الہی بحق بنی فاطمہ ببر قول ایمہ کنی خاتمہ کر دعوتم مرد کنی قبول. منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول. مولا کریم آل رسول کا صدقہ ہم سب کی جملہ دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت نصیب فرما. بابا عبدالمجید مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. ان کے سفر آخرت کو آسان فرما. بتقاضۂ بشریت اگر اس مادی زندگی کے اندر کوئی بھی ان سے خطا سا ضرب ہوتی ہو باری تعالیٰ خاص فضل و کرم کی تو خیر درگزر فرما معاف فرما. باری تعالیٰ ان کی آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر فرما. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.
ہم ہیں